بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم سب نے یہ تو سن رکھا ہے کہ کائنات کے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ ابلیس شیطان کو بھی موت سے دوچار ہونا پڑے گا؟ آج کی ویڈیو کا یہی دلچسپ موضوع ہے کہ شیطان کو کیوں، کب اور کون موت کی نیند سلائے گا؟ شیطان کو نزع کے عالم میں کتنی تکلیف ہوگی؟ شیطان کو نفخہ اولا کے وقت موت آئے گی۔ نفخہ اولا سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ انسان ہو یا فرشتے، جن ہو یا شیاطین، سب مر جائیں گے۔ اس کے 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ یعنی پہلی بار سور پھونکنے پر ابلیس کو موت آئے گی، اور نفخہ ثانیہ یعنی دوسری بار سور پھونکنے میں 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور کہا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ قیامت کی نشانیاں پوری ہونے کے بعد مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار یعنی پلستر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا۔ غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ اللہ سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ پاک، میری موت سے میرا پہلے دن کا دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا۔ میں تو مرنے والا ہوں، لیکن ابلیس کو تو قیامت تک زندہ رکھنے والا ہے۔ ان کو جواب ملا، آدم، تم وفات کے بعد جنت میں رہو گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی سن نہ سکے، اور فرمایا کہ بس یہیں تک سننا تھا۔ لوگ حضرت کعب سے عرض کرنے لگے کہ ہمیں بھی اس کی موت کا حال بیان فرمائیں، تو آپ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میرے غضب و غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب و غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ لعین ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کس پیالہ سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت اس سے کہیں گے کہ شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالے سے، اور ابلیس خاک میں لوٹے گا، کبھی چلائے گا اور کبھی بھاگے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس جگہ ہوگا جہاں وہ اتارا گیا تھا اور ملعون ہوا تھا، تو فرشتگان دوزخ اس کے لیے زنبورے اور آرے قائم کریں گے۔
زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے، زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، بے شک ان کی مدت گزر چکی۔ دریا کہیں گے کہ ٹھہرو، ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے ہائے خزانے، اور وہ ہماری عجائبات کدھر گئے۔ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو ان کے نشان بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، گویا وہ تھے ہی نہیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ ملک الموت کی سخت چیخ سے پہاڑ پگھل جائیں گے، پھر زمین کو حکم ہوگا کہ فنا ہو جا۔ پھر ملک الموت کی چیخ سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تاروں میں روشنی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ اب میری مخلوق میں کون زندہ ہے؟ ملک الموت عرض گزار ہوں گے کہ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کی روح بھی قبض کر لو، اور پھر خود بھی جنت اور دوزخ کے درمیان جا کر فنا ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اس کو 3 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی جواب نہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ اس یگانہ اور یکتا کی بادشاہت ہے جو بڑا قہر کرنے والا ہے۔ پھر فرمائے گا کہ کہاں ہیں بادشاہان اور کہاں ہیں متکبران و جابران؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے اور عرش سے سور لیں گے۔ پھر رضوان دروگا جنت کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے جنت کو آراستہ کرو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ لینا ہے، یہاں تک کہ شیطان اور خود موت کے فرشتے کو بھی موت آ جانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کامیابی کیسے ملے گی۔ قرآن میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلالی والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ بس اپنی تیاری کر لو دوستو، کیا پتہ کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو، اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔